ناظرین، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے دو لوگ بہت یاد آتے ہیں، جبکہ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، اپنے عزیز و اقارب، دوست و احباب اور اپنے رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ لیکن مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت یاد کرتا ہے۔ وہ دو لوگ ہرگز انسان کو نہیں بھولتے، ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے چلانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں اور ان کے ارمان میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ رو نہیں پاتا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ دو لوگ کون ہیں جو انسان کو اس قدر غمزدہ کر دیتے ہیں؟ لرننگ لائبریری میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ مرنے والا شخص موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے کہ حضرت، ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اس کو کلمہ پڑھائیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ میں اس مرنے والے انسان کے پاس پہنچ گیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آس پاس میں اس کے دوست، احباب، رشتہ دار اور عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی تھیں، وہ کچھ سوچ رہا تھا تو اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی اور وہ رو کر کہنے لگا، میری بیوی کہاں ہے؟ اس کو نہ تو کمایا گیا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ عزیز و اقارب، نہ دوست و احباب، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی یاد آئے۔ اسے یاد آیا تو وہ کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اور بچے دوڑ کر ابا جی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر کہا، میری بیوی کہاں ہے؟ تو بیوی دوڑ کر آئی اور وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں رو رہی ہیں، سوچ رہا ہوں میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ ناظرین، انسان مرتے وقت اپنے بچوں کو جب آخری بار دیکھتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان پیاسے بچوں کو کوئی پانی بھی پلائے گا کہ نہیں، اور کوئی میرے بھوکے اور یتیم بچوں کو کھانا بھی کھلائے گا کہ نہیں۔ میرے مر جانے کے بعد میرے عزیز و اقارب میں سے، میرے دوست و احباب میں سے، میرے بہن بھائیوں میں سے میری طرح ان کا کوئی خیال رکھ پائے گا کہ نہیں، میری طرح ان یتیم بچوں کی فکر بھی کر پائے گا کہ نہیں۔ ناظرین، مولانا جلال الدین فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھیں رو رہی تھیں، چھم چھم برسنے لگی تھیں، اور وہ بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پر ایک احسان کرنا، خدا را میرے ان بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم ضرور دلوانا۔ ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، ان کے منہ سے نکلا قرآن میری قبر کو منور کر دے گا۔ جب میرے بچوں کے منہ سے نکلے گا یاسین والقرآن الحکیم، تو اللہ جہنم کی آگ کو مجھ سے دور کر دے گا، تو میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ ناظرین، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن چکی ہے۔ مردہ عذاب میں مبتلا ہے اور چیخ و پکار کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد واپس جب وہ اس راستے سے گزرے تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہی جہنم میں جلنے والا شخص جسے قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اے میرے مالک، میں پہلے جب یہاں سے گزرا تھا تو یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی تھی، اب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی ہے۔ اے میرے مالک، یہ ماجرا کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جب یہ شخص مرا تھا تو مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا۔ اس کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ آج بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھجوایا اور استاد صاحب نے جب اس بچے کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب اس کے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میری رحمت کو جوش آیا۔ اے موسیٰ مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں۔ اے موسیٰ میری رحمت گوارا نہیں کرتی اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ ناظرین، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قبریں روشن ہوں، قبر کا عذاب آپ کے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ایک دم سے اس آدمی کی زبان لڑکھڑانے لگی، ایک دم سے اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پاؤں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان زندگی میں پہلی بار اس دنیا میں ایک فرشتے کو اور ایک شیطان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورہ دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے اعمال کے مطابق الفاظ نکالنے لگتی ہے۔ ناظرین، اگر انسان نیک ہو، نمازی ہو، اگر عبادت گزار ہو، اگر اللہ کا نیک بندہ ہو تو اس کی زبان سے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ ادا کرتی ہے۔ اور اگر مرنے والا شخص گناہگار ہو اور شیطان کا پیرو ہو تو پھر اس کا دماغ عجیب و غریب سی کیفیت کا ہو جاتا ہے اور بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی کلمہ نہیں پڑھ پاتا۔ وہ ایک ناقابل یقین خوف سے چیختا ہے جو اس نے اپنی پوری زندگی کے دوران کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری کرے۔ آمین یا رب العالمین۔